معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ختم نبوت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی، اس کی تکمیل اور انتہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائی۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اسی عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے مذہب اسلام کا مدار انحصار ہے۔ آئیے اجمالاً عقیدہ ختم نبوت کے چند دلائل پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کا اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہونا آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا محفوظ ہونا آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کی مبارک سیرت کا امت کے پاس محفوظ ہونا آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ امت محمدیہ میں نظام خلافت کا چلنا آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ امت کو اجماع کی نعمت کا ملنا آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ علماء کرام کا انبیاء کا وارث ہونا آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ شریعت محمدی کی تا قیامت بقا آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ آج میں اور آپ نہیں کر رہے، بلکہ اس عقیدے کا تحفظ دور نبوت سے لے کر دور حاضر تک تسلسل اور تواتر کے ساتھ بلا فصل رہا ہے۔ دور نبوت کے اندر جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کیا، تو اللہ کے نبی نے اس کے تعاقب میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت حبیب بن زید نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے اس عقیدے کا تحفظ بھی کیا ہے اور امت کے لیے ایک عملی نمونہ بھی چھوڑا ہے۔ میں علماء کی وسادت سے یہ بات بھی کہتا چلوں کہ مزاج پیغمبر کو امت میں سب سے زیادہ سمجھنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ جب دور صدیقی کے اندر اس فتنے نے اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہا تو حضرت صدیق اکبر نے جنگ یمامہ کی صورت میں اس فتنے کا تعاقب کیا ہے۔ ارے صحابہ کرام اس عقیدہ ختم نبوت کے فیوز و برکات کو جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم تاریخ شہدائے نبوت کو دیکھتے ہیں تو 259 نظر آتے ہیں۔ جب دور صدیقی کے اندر جنگ یمامہ کا موقع آیا، اس فتنے کا تعاقب ہوا تو صحابہ کرام کی تعداد 1200 نظر آتی ہے، جن میں 700 صحابہ کرام قرآن کریم کے حافظ اور عالم تھے۔ صحابہ کرام کا اس اہتمام کے ساتھ اس عقیدے کا تحفظ کرنا، اس عقیدے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنا اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے اگر یہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو قرآن کریم محفوظ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو ایمان محفوظ ہے۔ اگر حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کو مانا جائے تو قرآن کریم کی حفاظت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اگر حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کو مانا جائے تو پیارے پیغمبر کے متعدد فرامین کا انکار ہو جاتا ہے۔ ارے انکار ختم نبوت کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ تکمیل دین کو چیلنج ہے اور دین میں ترمیم کی گنجائش کو پیدا کرنا ہے۔ میں یہ سب دلائل اور شواہد کے بعد یہ بات پوری ذمہ داری سے کہنے لگا، ارے نبوت تو ایک پاکیزہ منصب ہے اور اس قادیانی کے لیے تو کوئی شرافت کا منصب ہی نہیں ہے۔ میرے قائد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بھمن تو یوں فرماتے ہیں کہ ارے تم نے تو اس کو نبی مانا ہے جو ایک انسانی سوسائٹی کے اندر بھی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس عقیدے کی اہمیت بھی بہت بڑی
بڑی ہے، اس عقیدے کے تحفظات بھی بہت بڑے ہیں، اس عقیدے کی تحفظ کے لیے تقاضے بھی بہت بڑے ہیں۔ ختم نبوت کا پہلا تقاضا صحابہ کرام کو محفوظ مانا جائے، صحابہ کرام کو تنقید سے بالا تر سمجھا جائے۔ ختم نبوت کا دوسرا تقاضا فقہائے کرام پر اعتماد کیا جائے، ان کو معذور سمجھا جائے۔ ختم نبوت کا سب سے اہم اور آخری تقاضا مساجد، مدارس، خانقاہوں اور اسلاف امت سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ یہ ختم نبوت کے دلائل بھی ہیں، یہ ختم نبوت کی ضرورتیں بھی ہیں، یہ ختم نبوت کے تقاضے بھی ہیں۔ الحمدللہ اس عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے پاس ہر وہ دلائل جو ہونے چاہیے بحمدللہ موجود ہیں۔ پوری امت مسلمہ الحمدللہ نہ مرزے کے کفر پہ دلیل مانگتی ہے، نہ آقا کی ختم نبوت پہ دلیل مانگتی ہے۔ مرزا ملعون دار اسلام سے خارج ہے، بغیر دلیل کے مانگا، بغیر دلیل کے مانا آقا خاتم النبیین ہیں، بغیر دلیل کے مانا، اور یہ حسن ظن رکھ کر کہہ رہے ہیں کل قیامت کے روز انشاءاللہ العزیز حوض کوثر پر پانی بھی بغیر دلیل کے پیئیں گے، صرف ایک دلیل چاہیے ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ہمیں معلوم ہے تم کو، ہمیں معلوم ہے تم کو ستم ڈھانا بھی آتا ہے، یقین کر اے ستم گر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے۔ اگر نہ حق تمہیں طوفان بپا کرنے کا چسکا ہو تو حق والوں کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔